حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جو 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ پہلا، وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسرا، وہ اپنے مالوں سے محبت کریں گے، یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ تیسرا، وہ مخلوق سے محبت کریں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھا، وہ اپنے گناہوں سے محبت کریں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچواں، وہ اپنے مکانوں سے محبت کریں گے مگر قبروں کو بھول جائیں گے۔ آج لوگ ان گناہوں سے محبت کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اس توبہ سے محبت نہیں کرتے جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ آج لوگ ان مکانوں سے محبت کرتے ہیں جن مکانوں کے اندر 10 20 سال 100 سال تک ہم کو زندگی بسر کرنی ہے۔ اس قبر سے محبت نہیں کرتے، اس قبر کی تیاری نہیں کرتے، اس قبر جیسے گھر کی تیاری نہیں کرتے جس قبر کے اندر ہمیں ہزاروں سال سونا ہے، جس قبر میں ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے۔ آج لیکن لوگ ان مکانوں سے محبت کرتے ہیں جن مکانوں کے اندر انسان کو 10 20 سال تک زندگی گزارنی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال تک انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، بلکہ اللہ ماشاء اللہ 100 سال تک بھی زندگی اب تو کسی کی ہوتی ہے۔ وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے جو بڑے نیک رہا کرتے تھے، بڑے متقی رہا کرتے تھے، بڑے پرہیزگار رہا کرتے تھے، جن کی عمر 100 150 200 250 سال کی جن کی عمر ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے، ہم لوگ اتنے گنہگار ہو چکے ہیں، اتنے بدکار ہو چکے ہیں کہ دنوں کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں، عمروں کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب ہماری عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میرے پیارے 100 سال تک اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کی زندگی ہوئی تو 100 سال تک کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے آج لوگ اپنے مکانوں کو کس طریقے سجاتے ہیں، کبھی مکان بناتے ہیں، کبھی میرے پیارے اس کو لسواتے ہیں، کبھی پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں، کبھی اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کبھی کولر لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس بے قرار دل کو قرار مل جائے، تاکہ اس بے چین دل کو چین مل جائے، تاکہ اس بے چین دل کو سکون مل جائے۔ لیکن اے سی لگانے کے بعد، کولر لگانے کے بعد، پنکھے لگانے کے بعد بھی پھر بھی اس بے قرار دل کو قرار نہیں ملتا، پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ میرے پیارے اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور آج لوگ ان مکانوں کی فکر کرتے ہیں جن مکانوں میں 10 20 سال تک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ میرے پیارے اس قبر کی تیاری کر جس کے اندر ہمیں ہزاروں سال رہنا ہے، جس قبر کے اندر ہزاروں سال تک ہم کو اس کے اندر سونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قبر بھی انسان کو ایک دن میں کئی بار یاد کرتی ہے، پکار کر کے کہتی ہے میں بھی تو تیرا گھر ہوں، میرا بھی تو انتظام کر، میں تو سانپ بچھو کا گھر ہوں، میں تو انسان کی پسلیوں کو تہس محس کر دیتی ہوں، میرے اندر آئے تو اعمال کا دیا ہاتھ میں لے کر کے آنا، روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ میرے پیارے سوچے ہم نے اس گھر کی کیا تیاری کی، اس گھر کے اندر جائیں گے، میرے پیارے اس گھر کے اندر جائیں گے جس کی آج ہم لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہم کو چاہیے اس گھر کی تیاری کرے، اس گھر کی جس میں ہم ہزاروں سال رہنا ہے، ہزاروں سال تک جس قبر کے اندر ہم کو سونا ہے، اس قبر کی تیاری کریں۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، اس کی روشنی کا انتظام کریں۔ اب اس کی روشنی کیا ہے؟ تو میرے پیارے اس کی جو روشنی ہے وہ نماز ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، انشاءاللہ قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت کریں، انشاءاللہ قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ اگر قبر کی روشنی چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اگر قبر کے اندر سکون چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ انشاءاللہ
تمہاری قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی۔ وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی یعنی کہ ایک کیبل لٹکا کر کے یہ بلب لگا دیا جائے گا، ہماری قبر کے اندر روشنی کا انتظام کر دیا جائے گا، یا وہاں پر کولر لگا دیا جائے گا، یا ہم پیسے والے ہیں، اللہ نے ہم کو دولت دی ہے تو ہم قبر کے اندر اے سی کا انتظام کر لیں گے، اے سی لگوا لیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے، نہ وہاں اے سی کام آئے گی، نہ وہاں کولر کام آئے گا، نہ وہاں روشنی کا کوئی انتظام ہوگا۔ اگر وہاں روشنی چاہتے ہو اور سکون چاہتے ہو تو میرے پیارے اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن پڑھنے سے میرے پیارے قبر روشن ہوگی، نماز پڑھنے سے قبر کے اندر سکون ملے گا۔ اگر واقعی سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت کرو۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور میرے پیارے آخرت میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے تمہاری شفاعت بھی ہو جائے گی۔